بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نعرے بھٹو. آج میں ایک بار پھر ڈیامر آیا ہوں اور پچھلی دفعہ جب میں آپ کے پاس آیا تھا وہ بھی الیکشن مہم کے سلسلے میں تھا. پچھلے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان سے سب سے زیادہ ووٹس لیے تھے، مگر افسوس کے ساتھ دور کچھ اور تھا، سلیکشن کا زمانہ تھا اور ہم سے 9 سیٹیں چھینے گئے تھے. اب میں واپس آیا ہوں، بلتستان سے ہو کے ڈیامر پہنچا ہوں. کل انشاءاللہ ہم گلگت پہنچیں گے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس جوش، جذبہ اور محبت کے ساتھ آپ نے ہمارا اس دفعہ استقبال کیا ہے وہ پچھلی دفعہ سے بہت زیادہ اور محبت اور جوش اور ولولہ مجھے نظر آ رہا ہے، اور حالات بھی کچھ اور ہے. میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ کوشش کر رہے ہوں گے جن کا عوام کا اعتماد نہیں ہے، وہ سیاسی جماعتیں جو عوام دشمن سیاست کرتے ہیں، جو غریب دشمن منشور رکھتے ہیں، وہ عوام کی طرف نہیں دیکھ رہے. وہ اپنا مینجمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر پاکستان پیپلز پارٹی صرف اور صرف گلگت بلتستان کے عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہمارے پاس عوام کا اعتماد ہے اور انشاءاللہ تعالی 7 جون کو عوام کی طاقت سے، قائد عوام نے کہا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو انشاءاللہ تعالی 7 جون کو عوام گلگت بلتستان میں اپنا طاقت دکھائیں گے، جی اعلیٰ وزیر اعلیٰ منتخب کروائیں گے. انشاءاللہ تعالی 7 جون کو آپ بڑی تعداد میں نکلے، آپ تاریخی تعداد میں نکلے، تیر پہ مور لگائے، میرے امیدواروں کو منتخب کروائے، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کے لیے حکومت بنا کے دکھاؤں گا. ہمارا ساتھ، ہمارا تعلق صرف سیاسی نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے اور یہاں کا عوام کا 3 نسلوں کا ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ رہے گا. آپ نے گلگت بلتستان کے عوام نے قائد عوام کے ساتھ دیا تھا اور آپ نے اپنی قسمت تبدیل کر لیا تھا. آپ نے قائد عوام کا ہاتھ تھاما تو آپ نے گلگت بلتستان سے FCR کا نظام کا خاتمہ کیا، سرداری نظام کا خاتمہ کیا، اور یہاں کے عوام کو اپنے حقوق دلوائے تھے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کے غریب عوام کا آواز تھا، اس ملک کے پسماندے علاقے کا نمائندہ تھا. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کسانوں کو زمین کا مالک بنایا. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے مزدوروں کو محنت کا صلہ دلوایا.
قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع دلوائے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دکھا دیا تھا کہ جب آپ کسی ملک کا پسماندہ طبقہ کا معاشی ترقی کا بندوبست کرتے ہو تو پورا ملک کا معیشت اٹھ جاتا ہے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جب شہید کیا گیا تو وہ آمرانہ قوتیں سوچ رہے تھے کہ قائد عوام کے جانے کے بعد گلگت بلتستان کے عوام، پسماندہ علاقے کے عوام، غریب عوام، کسان، مزدور، نوجوان لاوارث ہو جائیں گے. ان کے لیے آواز اٹھانا کوئی نہیں رہے گا. اور جب غریب کے لیے، عوام کے لیے آواز اٹھانے والے نہیں ہوں گے تو وہ اپنے مرضی کے کریں گے. مگر یہ ان کی بھول تھی کہ ایک نہتی لڑکی نے اپنی للکار سے ایک نہیں 2 آمروں کو للکاری تھی. ان کے حکومتیں گرائے. اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جب یہ پرچم تھامی، جب یہ علم تھامی تو 30 سال کی جدوجہد کی. اور اس 30 سال کی جدوجہد میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے تاریخ رقم کی تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں کہتے تھے کہ بے نظیر آئے گی، روزگار لائے گی. اس لیے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو غریبوں کی نمائندہ تھی، غریبوں کی آواز تھی اور غریبوں کی خدمت اپنی پوری زندگی کرتی رہی. تو پھر وہی سازشی عناصر نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو بھی شہید کیا. ان کا یہ خیال تھا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو اگر شہید کیا جائے تو پھر اس پرچم کو تھامنے کے لیے کوئی نہیں رہے گا. یہ ان کے بھول تھا اور صدر زرداری نے ان کو غلط ثابت کر دیا تھا. صدر زرداری نے جب وہ پہلی دفعہ اس ملک کا صدر بنا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 30 سال کی جدوجہد کو عملی طور پہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی قائد عوام کے منشور پہ عمل درآمد کی. 1973 کانسٹیٹیوشن کو 18ویں ترمیم کے صورت میں بحال کیا. اور اب میں نے اور آپ نے اس 18ویں ترمیم کے جو آئینی تحفظات ہے وہ گلگت بلتستان کے عوام کو دلوانا ہے. صدر زرداری نے جب وہ پہلے دفعہ صدر بنا تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں قائد عوام کا روٹی کپڑا مکان کا نعرہ عملی طور پہ ملک بھر میں اس پہ عمل درآمد کی. اور انشاءاللہ تعالی آنے والے بجٹ میں ہم اسی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اضافہ کریں گے. جب صدر زرداری نے پہلے دفعہ صدر پاکستان بنا تو 18ویں ترمیم کے ساتھ ساتھ NFC ایوارڈ کے ساتھ ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ساتھ سی پیک کا بنیاد رکھا اور گوادر پورٹ کو چین کے حوالہ کر دیا تھا جس نے پورے پاکستان میں معاشی ترقی کا ایک راہ کھول دیا تھا. اب کافی ایسے سیاسی جماعتیں ہیں جو بڑے بڑے دعوے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے صوبہ میں یہ کیا وہ کیا. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو بھی کیا وہ صرف اور صرف صدر زرداری کی وجہ سے. اگر انہوں نے کوئی میٹرو شیٹرو بنائے، کسی ایک شہر میں کوئی ٹرین شین چلایا
تو وہ اس لیے کہ صدر زرداری کی 18ویں ترمیم کی وجہ سے، صدر زرداری کی NFC ایوارڈ کی وجہ سے آپ کو یہ مسائل ملے کہ آپ یہ ترقیاتی منصوبے کروا سکتے تھے. بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا. اگر صدر زرداری سی پیک نہیں لے کر آتا تو کہاں سے یہ اورنج ٹرین بنا کے دلوا دیتے اپنا شہر کو. یہ صرف اور صرف صدر زرداری کی وجہ سے صوبے کو جو معاشی طور پہ طاقت دیا گیا، تو وہ کسی صوبہ نے ٹرانسپورٹ پہ دھیان دیا تو کسی دوسرا صوبہ میں صحت کا جال بچا دیا. یہ سب اصل میں کریڈٹ صدر زرداری کو جاتا ہے. اور اسی صدر زرداری نے گلگت بلتستان کو نہیں بھولا. جب صدر زرداری پہلی دفعہ صدر بنا تو سب سے بڑھ کر گلگت بلتستان کو شناخت دیا، نام دیا. صدر زرداری کے صدارت سے پہلے اس علاقہ کو ناردرن ایریاز کہا جاتا تھا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے، یہ آپ کا کامیابی ہے کہ ہم نے گلگت بلتستان کا نام رکھ کے ان کا یہ شناخت دلوا دیا تھا. جب صدر زرداری پچھلی دفعہ صدر تھا، جو ڈیامر بادشاہ ڈیم کے لیے کام ہوا، جو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تھا، جو پیکیجز کا اعلان ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر صدر زرداری کے حکومت کو جس انداز سے اس وقت ایک سازش کا تحت ختم کروایا گیا، اگر ایسا نہیں ہوتا تو آج تک یہ ڈیامر بادشاہ ڈیم بنا ہوا ہوتا. مجھے بہت افسوس ہوا، بشیر صاحب مجھے بتا رہا تھا کہ ابھی تک جو ری سیٹلمنٹ کے دعوے اور وعدے کیے گئے وہ بھی پورا نہیں ہوئے. میں آپ سے وعدہ کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی 7 جون کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی ہے اور ہم یہ کام پورا کر دیں گے. جہاں تک ری سیٹلمنٹ کی بات ہے وہ ہم فوری طور پہ پورا زور کر کے وہ مکمل کر لیں گے، مگر ساتھ ساتھ ہمارا وفاق سے مطالبہ یہ ہوگا کہ پورا پاکستان کی PSDP، وفاق کا PSDP ایک طرف، پہلے یہ ڈیامر بادشاہ ڈیم مکمل کرو، پھر کسی اور شہر میں کوئی آپ کا وفاق کا PSDP سے ایک اینٹ بھی لگ جائے. یہ نہ صرف ڈیامر کے عوام کا حق ہے، یہ پاکستان. آپ کو معلوم ہے کہ مودی کی بھارت کا جو حکومت ہے، انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی پہ حملہ کیا ہے. انہوں نے پاکستان کو اس پانی دہشت گردی استعمال کر رہے ہیں. جب ان کے پاس کیپیسٹی ہے تو وہ ہمارے طرف سیلاب بھیج دیتے ہیں، جب ان کا جی چاہتا ہے وہ اپنے ہاں پانی روکتے ہیں اور نچلے جو ہمارا لوور ریپیرن ہے ان کو پیاسا مارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ اب پاکستان کے لیے کوئی اور منصوبہ اتنا اہمیت نہیں رکھتا جتنا یہ ڈیامر بادشاہ ڈیم کا منصوبہ رکھتا ہے. اور میں اپنا اتحادی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ شہباز صاحب، ہم نے آپ کا شہباز سپیڈ لاہور میں سنا ہے. اب آپ کو ہم نے دو دفعہ آپ کو وزیر اعظم بنایا ہے. ذرا میرے ڈیامر کے عوام کو اپنا وہ شہباز سپیڈ دکھائے اور جلد از جلد یہ ڈیامر بادشاہ ڈیم کو مکمل کر کے دکھائے. پاکستان پیپلز پارٹی نے
ہمیشہ ملک کے مفاد کے بارے میں، چاہے وہ ہمارا معیشت ہو، چاہے وہ ہمارا دفاع یا ڈیفنس کا کیپیسٹی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے اگر آج کسی ایک ہی مسلم ملک ہے پوری دنیا میں جس کے پاس اٹامک بم ہے، جس کے پاس آتمی طاقت ہے، تو وہ بھی آپ کا اور میرا پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو گلگت بلتستان کے سرزمین پہ کھڑا ہو کر یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے مگر ہم بم بنائیں گے۔ تو میں نے کل سکردو میں وہاں کے عوام سے کہا تھا کہ یہ غلط نہیں ہوگا اگر ہم دعویٰ کریں کہ پاکستان کا یہ ایٹم بم کا تحفہ اصل میں گلگت بلتستان کے عوام کا تحفہ ہے۔ اور اگر آج بھی کوئی مالی آنکھ سے پاکستان کی طرف نہیں دیکھ سکتے تو اس لیے کہ گری خدا بخش سے آج بھی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اپنا دیا ہوا اٹامک بم سے میرا اور آپ کا اس ملک کا تحفظ کر رہا ہے۔ ایٹم بم کے بعد جو پاکستان کا دفاع کے لیے سب سے بڑا اچیومنٹ وہ ہمارا میسائل ٹیکنالوجی ہے، اس لیے کہ میسائل ٹیکنالوجی کے بغیر آپ کے پاس ایٹم بم ہوگا، لیکن اس ایٹم بم کو اگر آپ نے کہیں پہنچانا ہے تو وہ میسائل ٹیکنالوجی کا ضرورت ہے۔ اور یہ میسائل ٹیکنالوجی جو آج پاکستان کے پاس ہے یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا تحفہ ہے۔ باپ نے اٹامک بم دیا تو بیٹی نے ہمیں میسائل ٹیکنالوجی دی۔ یہ دونوں ایٹم بم اور میسائل ٹیکنالوجی کی صورت میں دونوں آج گری خدا بخش سے پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایٹم بم کا تحفہ، یہ میسائل ٹیکنالوجی کا تحفہ کے بعد اگر ہمارا اس کے بعد تیسرا سب سے بڑا کامیابی آپ کو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک عامر کا دور میں پاکستان نے کسی دوسرے ممالک کو یہ اجازت دیا تھا کہ وہ ہمارے ہاں اپنا بیسز بنائے، ملٹری بیسز بنائے، اور وہ اپنے ان بیسز سے دوسرے ممالک مطلب ہمارے سرزمین سے کوئی دوسرا ملک مسلمان ممالک پہ حملہ کرتے تھے۔ کوئی ایسا ایک قیدی ہے 420 وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ۔ نہ تو نے ایبسولوٹلی ناٹ کس چیز کا کہا؟ ان کا حکومت آنے سے پہلے، میاں صاحب کا حکومت آنے سے پہلے، مشرف کا حکومت کے بعد ایک ہی ایسے مرد حر کا حکومت تھا جس میں یہ ہمت تھا، جس میں یہ بہادری تھا، جس میں یہ طاقت تھا کہ اس نے ایک لات مار کے وہ تمام بیسز بند کیے اور ہمارے ان مہمانوں کو خداحافظ کہہ دی۔ اور میں اب سمجھتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ اس ایران جنگ میں کس قسم کا ظلم ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایٹامک بم کے بعد، میسائل ٹیکنالوجی کے بعد یہ پیپلز پارٹی کی تیسری سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ اس ملک کا ہم نے وہ بیسز بند کر دیا۔ اگر ہم بند نہیں کرتے تو پھر وہ قیدی کہہ سکتا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ ہم نے تو بند کر دیے تھے وہ بیسز، کس چیز کا ایبسولوٹلی ناٹ۔ یہ کامیابی، یہ بہادری صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے تاریخی طور پہ آپ کو دکھایا۔ جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے مسلم امہ کو یہ اٹامک طاقت دلوایا تھا،
उससे पहले एक अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था, हेनरी किसिंजर। उसने कायदे अवाम को वार्न किया था कि आप ये एटम बम ना बनाएं, हम आपका बुरा एग्जाम्पल बनाएंगे आपका। मगर कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो किसी से नहीं डरता था, किसी के सामने नहीं झुकता था। उसने जान की कुर्बानी दे दी, मगर वो मुस्लिम उम्मा को ये एटॉमिक ताकत दिलवा दिया था। आज भी जब हमारे पूरे खित्ते में जंग का माहौल है, हालात मुश्किल है, तो मैं समझता हूं कि आज भी इस मुल्क को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे सियासी जमात की जरूरत है, जो दुनिया के आंखों में आंखें डाल पर बात कर सके। और वो हम सिर्फ इसलिए कर सकते हैं कि हम असल मानों में अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। जब हम दुनिया से बात करते हैं तो वो जानते हैं कि इनके पीछे अवाम है, वो जानते हैं कि ये लोग अपने अवाम के हकूक पे, अपने मुल्क के कौमी मुफाद पे सौदा नहीं करते। तो आज भी इन मुश्किल हालात में मैंने और आपने जिद्दोजहद करना है। हमने गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनानी है, और इंशाअल्लाह ताला 2 साल बाद पाकिस्तान में भी इलेक्शंस होंगे और हमें वहां भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाना पड़ेगा। ये हमारा, जहां तक पाकिस्तान का मुल्क का कौमी मफाद और इत्तेफाक की बात रही, आपके आईनी हकूक की बात। अब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान जब सरजमीन बेआइन था, तो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एक इस्लामी जमहूरी वफाकी मुत्तफिका आइन दिलवा दिया था। अब हमारा गिलगित बल्तिस्तान सरजमीन बेआइन है, तो अब कायदे अवाम का नवासा ने और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने जिद्दोजहद करना है ताकि हम इस सरजमीन बेआइन को भी आइन दिलवा सके, आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवा सके। यह आपका हक है। 18वीं तरमीम ने सूबे को जो इख्तियार दिए हैं, जो ताकत दिया है, जो अपने वसाइल के मालिक बनाए हैं, मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब ये आईनी तहफ़्फ़ुज़ मेरा गिलगित बल्तिस्तान को दिया जाएगा। हम कहते थे कि चारों सूबों की जंजीर बेनजीर बेनजीर। इंशाअल्लाह ताला हम इस नारा को 5वें सूबों की जंजीर जिए भुट्टो बेनजीर में तब्दील कर दें। ये कोई आपको तोहफा में या प्लेट पे हकूक नहीं दिलवाते। आपने हमेशा अपना हक के लिए जिद्दोजहद। गिलगित बल्तिस्तान की तारीख है कि किसी ने तोहफा में आपको आजादी दिया नहीं, आपने जिद्दोजहद किया, आपने अपना आजादी दोगरा राज से छीन के खुद ले लिया था। और इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके जिद्दोजहद करेंगे और हम आपको तमाम हकूक दिलवाएंगे। हम आपको हक हाकमियत का हकूक दिलवाएंगे, हम आपको हक मलकियत का हकूक दिलवाएंगे, और हम आपको हक रोजगार के हकूक दिलवाएंगे। हमने हमेशा से अवाम को, पसमानदे इलाके को 1973 के आईन में यह लिखा है कि सबसे पहला हक
اپنا ریسورسز پہ، اپنا وسائل پہ اس صوبہ کو جاتا ہے، اس صوبے میں رہنے والے مقامی لوگوں کو جاتا ہے، پھر پورے پاکستان کو جاتا ہے۔ اور ہم نے اسلام آباد کو یہ بات سمجھانا ہے کہ پورا پاکستان تب ترقی کرے گا جب پہلے گلگت بلتستان کے عوام ترقی کریں گے، آپ معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے، آپ اگر معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے تو پھر اسلام آباد مضبوط ہو سکے گا، پھر پورا پاکستان کو اس کا فائدہ ملے گا۔ ہم نے یہ تھرپاکر میں، صوبہ سندھ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے اور مقامی لوگوں کو اپنا مالکیت دلوا کے بڑے بڑے منصوبے کو کامیاب کروائے ہیں۔ ہم نے تھرپاکر میں کوئلہ سے بجلی بنایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم گلگت بلتستان میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے آپ کے پاس اتنا نیچرل ریسورسز موجود ہے کہ آپ نہ صرف اپنا تمام بجلی کے ضروریات پورا کر سکتے ہیں، مگر ہم ایسے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں منصوبے لے کر